السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم جان ایلیا ایک غم کا شاعر ہے، بایوگرافی اس کی سوانح عمری دیکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے جان کے متعلق ایک اور شاعر سید فرت عباس شاہ، جسے آپ جانتے ہوں گے، خاص کر اردو سے لگاؤ رکھنے والے یا عام قاری بھی انہیں جانتا ہوگا، جان ایلیا کے شاعری پر تنقید کر رہے ہیں۔ سید فرت عباس شاہ کا موقف ہے کہ جان ایک اچھا شاعر تو ہو سکتا ہے لیکن ایک بڑا یا عظیم شاعر نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جان کے پاس 10 یا 12 غزلوں کے علاوہ اور ایسا اچھا کچھ نہیں ہے کہ جنہیں ایک بڑا عظیم شاعر تسلیم کیا جائے۔ جان کے علاوہ بھی سید فرت عباس شاہ نے کئی شاعروں پر تنقید کی ہے، لیکن اب تک جو زیادہ گہما گہمی چل رہی ہے سوشل میڈیا پر وہ جان کے حوالے سے ہے۔ سید فرت عباس شاہ کے اس موقف کی کئی نامور ادیبوں نے بھی تائید کی ہے اور کچھ تردید بھی کر رہے ہیں، لیکن جو نوجوان نسل ہے، جو شہدائی ہیں، جو مرشد کہتے ہیں جان کو، وہ بھی بڑی تنقید کر رہے ہیں۔ تو اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ آپ نے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی اس پر ضرور دینی ہے۔ چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کے جانب۔ جان کے اس شعر سے سٹارٹ لیتے ہیں۔ میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس، میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ سادہ لیکن تیکھی تراشی اور چمکائی ہوئی زبان میں نہایت گہری اور شور انگیز باتیں کہنے والے ہفت زبان شاعر، صحافی، مفکر، مترجم، نثر نگار، دانشور اور بالاعلان نفی پرست اور انارکسٹسٹ جان ایلیا ایک ایسے اوریجنل شاعر تھے جن کی شاعری نے نہ صرف ان کے زمانے کے ادب نوازوں کے دل جیت لیے، بلکہ جنہوں نے اپنے بعد آنے والے ادیبوں اور شاعروں کے لیے زبان و بیان کے نئے معیارات متعین کیے۔ جان ایلیا اتر پردیش کے شہر امروہہ کے ایک علمی گھرانے میں 1931 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سید شفیق حسن ایلیا ایک تنگ دست شاعر اور عالم تھے۔ ان کے اور اپنے بارے میں جان ایلیا کا کہنا تھا، جس بیٹے کو اس کے انتہائی خیال پسند اور مثالیہ پرست باپ نے عملی زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ نہ سکھایا ہو، بلکہ یہ تلقین کی ہو کہ علم سب سے بڑی فضیلت ہے اور کتابیں سب سے بڑی دولت، تو وہ رائے گاہ نہ جاتا تو کیا ہوتا۔ پاکستان کے نامور صحافی رئیس امروہی اور مشہور ماہر نفسیات محمد تقی جان ایلیا کے بھائی تھے، جبکہ فلم ساز کمال امروہی ان کے چچا زاد بھائی تھے۔ جان ایلیا کے بچپن اور لڑکپن کے واقعات بازبان جان ایلیا ہیں۔ مثلاً اپنی ولادت کے تھوڑی دیر بعد چھت کو گھورتے ہوئے عجیب طرح ہنس پڑا۔ جب میری خالاؤں نے یہ دیکھا تو ڈر کر کمرے سے باہر نکل گئیں۔ اس بے محل ہنسی کے بعد آج تک کھل کر نہیں ہنس سکا۔ یا 8 برس کی عمر میں نے پہلا عشق کیا اور پہلا شعر کہا۔ جان کی ابتدائی تعلیم امروہہ کے مدارس میں ہوئی، جہاں انہوں نے اردو، عربی اور فارسی سیکھی۔ درسی کتابوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اور امتحان میں فیل بھی ہو جاتے تھے۔ بڑے ہونے کے بعد ان کو فلسفہ اور حدیث سے دلچسپی پیدا ہوئی۔ انہوں نے اردو، فارسی اور فلسفہ میں ایم اے کی ڈگریاں حاصل کیں۔ وہ انگریزی، پہلو عبرانی، سنسکرت اور فرانسیسی زبان بھی جانتے تھے۔ نوجوانی میں وہ کمیونزم کی طرف راغب ہوئے۔ تقسیم کے بعد ان کے بڑے بھائی پاکستان چلے گئے تھے۔ والدہ اور والد کے انتقال کے بعد جان ایلیا کو بھی 1956 میں بادل نخواستہ پاکستان جانا پڑا اور وہ تا زندگی امروہہ اور ہندوستان کو یاد کرتے رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان آ کر میں ہندوستانی ہو گیا۔ جان ایلیا کا مزاج بچپن سے عاشقانہ تھا۔ وہ اکثر تصور میں اپنی محبوبہ سے باتیں کرتے رہتے تھے۔ 12 برس کی عمر میں وہ ایک خیالی محبوبہ صوفیہ کو خطوط بھی لکھتے رہے۔ پھر نوجوانی میں ایک لڑکی فارحہ سے عشق کیا، جسے وہ زندگی بھر یاد کرتے رہے، لیکن اس سے کبھی اظہار عشق نہیں کیا۔ ان کے عشق میں ایک عجیب انانیت تھی اور وہ اظہار عشق کو ایک ذلیل حرکت سمجھتے تھے۔ حسن سے عرض شوق نہ کرنا حسن کو ذکر پہنچانا ہے، ہم نے عرض شوق نہ کر کے حسن کو ذکر پہنچائی ہے۔ اس طرح انہوں نے اپنے طور پر عشق کی تاریخ کی ان تمام حسیناؤں سے ان کے عاشقوں کی طرف سے انتقام لیا جن کے دل ان حسیناؤں نے توڑے تھے۔ یہ اردو کی عشقیہ شاعری میں جان ایلیا کا پہلا کارنامہ ہے۔ جس زمانے میں جان ایلیا انشا میں کام کر رہے تھے، ان کی ملاقات مشہور جرنلسٹ اور افسانہ نگار زاہدہ حنا سے ہوئی۔ 1970 میں دونوں نے شادی کر لی۔ زاہدہ حنا نے ان کی بہت اچھی طرح دیکھ بھال کی اور وہ ان کے ساتھ خوش بھی رہے، لیکن دونوں کے مزاجوں کے فرق نے دھیرے دھیرے اپنا رنگ دکھایا۔ یہ 2 اناؤں کا ٹکراؤ تھا اور دونوں میں سے ایک بھی خود کو بدلنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آخر 3 بچوں کی پیدائش کے بعد دونوں کی طلاق ہو گئی۔
جان ایلیا نے پاکستان پہنچتے ہی اپنی شاعری کے جھنڈے گاڑ دیے تھے۔ شاعری کے ساتھ ساتھ ان کے پڑھنے کے ڈرامائی انداز سے بھی سامعین محفوظ ہوتے تھے۔ ان کی شرکت مشاعروں کی کامیابی کی ضمانت تھی۔ نامور شاعر ان مشاعروں میں، جن میں جان ایلیا بھی ہوں، شرکت سے گھبراتے تھے۔ جان کو عجوبہ بن کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا شوق تھا۔ اپنے لمبے لمبے بالوں کے ساتھ ایسے کپڑے پہننا جن سے ان کی جنس ہی مشتبہ ہو جائے، گرمیوں میں کمبل اوڑھ کر نکلنا، رات کے وقت دھوپ کا چشمہ لگانا، کھڑاؤں پہن کر دور دور تک لوگوں سے ملنے چلے جانا، ان کے لیے عام بات تھی۔ زائدہ حنا سے علیحدگی جان کے لیے بڑا صدمہ تھی۔ عرصہ تک منیم تاریک کمرے میں تنہا بیٹھے رہے۔ سگریٹ اور شراب کی کثرت نے ان کی صحت بہت خراب کر دی۔ ان کے دونوں پھیپھڑے بیکار ہو گئے۔ وہ خون تھوکتے رہے لیکن شراب نوشی سے باز نہیں آئے۔ 18 نومبر 2002 کو ان کی موت ہو گئی۔ اپنی زندگی کی طرف وہ اپنی شاعری کی اشاعت کی طرف سے بھی لاپرواہ تھے۔ 1990 میں تقریباً 60 سال کی عمر میں لوگوں کے اصرار پر انہوں نے اپنا پہلا مجموعہ کلام شاید شائع کرایا۔ اس کے بعد ان کے کئی مجموعے گویا، لیکن، یعنی اور گمان شائع ہوئے۔ جان بڑے شاعر ہیں تو اس لیے نہیں کہ ان کی شاعری تمام کسوٹیوں پر کھری اترتی ہے جو صدیوں کی شعری روایت اور تنقیدی معیارات کے تحت قائم ہوئی ہے۔ وہ بڑے شاعر اس لیے ہیں کہ شاعری کے سب سے بڑے موضوع انسان کی جذباتی اور نفسیاتی کیفیات پر جیسے اشعار جان ایلیا نے کہے ہیں۔ اردو شاعری کی روایت میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ کیفیت کو احساس کی شدت کے ساتھ قاری یا سامع تک منتقل کرنے کی جو صلاحیت جان کے یہاں ہے، اس کی مثال اردو شاعری میں صرف میر تقی میر کے ہاں ملتی ہے۔ بہت شکریہ۔